अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुरूद शरीफ की फ़जीलत के बारे में बताऊँगी। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो का आगाज़ करती हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गायब बताने वाले नबी पर। है ईमान वालो, उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, हसूल बरकत और तरक्की मार्फत और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत के लिए दुरूद सलाम से बेहतर कोई ज़रिया नहीं है। यकीनन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। इनको हाथा बयान में लाना मुमकिन नहीं। दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल में बेशुमार कुतुब तसनीफ़ की जा चुकी हैं। इसके फ़ज़ाइल और समरात अक्सर मुबल्लिग़ीन बयान करते रहते हैं। कलम की रोशनाई तो ख़त्म हो सकती है, बयान के अल्फाज भी ख़त्म हो सकते हैं, मगर फ़ज़ाइल दुरूद व सलाम खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहाता नहीं हो सकता। दिन हो या रात, हमें अपने मोहसिनों गम गुसार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के फूल निछावर करते ही रहना चाहिए। इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। यूँ भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर बेशुमार एहसानात हैं। बतने सईदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दुनियाए आबो गुल में जलवा अफरोज़ होते ही आपने सजदा फरमाया और ओंठों पर ये दुआ जारी थी, रब्बी हबली उम्मती, यानी परवरदिगार मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा। रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़रे मेराज पर रवानगी के वक्त उम्मत आसियों को याद फरमाकर आप दीदा हो गए। दीदारे जमाले खुदाबंदी और खुसूसी नवाज़शात के वक्त भी गुनाहगार उम्मत को याद फरमाया। उम्र भर गुनाहगाराने उम्मत के लिए गमगीन रहे। लिहाजा मोहब्बत और अकीदत बल्कि मुरव्वत का भी यही तकाजा है कि हम उम्मत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और दुरूद व सलाम से कभी गफलत ना करें। लुत्फ़ की बात यह है कि अल्लाह ने कुरान करीम में काफ़ी अहकामात सादर फरमाए, मसलन नमाज, रोज़ा, हज वगैरह, मगर किसी जगह ये इरशाद नहीं फरमाया ये काम हम भी करते हैं, हमारे फरिश्ते भी करते हैं और ईमान वालों तुम भी किया करो। सिर्फ दुरूद शरीफ के लिए ही ऐसा फरमाया गया। इसकी वजह बिल्कुल ज़ाहिर है, क्योंकि कोई काम भी ऐसा नहीं जो खुदा का भी हो और बंदे का भी हो। यकीनन अल्लाह तबारक तआला के काम हम नहीं कर सकते और हमारे कामों से अल्लाह बुलंद व बाला है। अगर कोई काम ऐसा है जो अल्लाह का भी हो, मलाइका भी करते हो और मुसलमानों को भी उसका हुक्म दिया गया हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना है। जिस तरह हिलाल ईद पर सब की नज़रें जमा हो जाती हैं, इसी तरह मदीने के चाँद पर सारी मखलूक की और ख़ुद खालिक की भी नज़र है। अल्लाह का दुरूद है रहमत नाज़िल फरमाना, जबकि फ़रिश्तों का और हमारा दुरूद दुआए रहमत करना है। इस आयत मुबारका में ये ख़बर दी है कि हम हर आन हर घड़ी अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतों की बारिश बरसाते हैं।
یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ خود ہی رحمتیں نازل فرما رہا ہے تو ہمیں درود شریف پڑھنے یعنی رحمت کے لیے دعا مانگنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مانگی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے حاصل نہ ہو، تو جب پہلے سے ہی رحمتیں اتر رہی ہیں پھر مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کا جواب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کوئی سوالی کسی دروازے پر مانگنے جاتا ہے تو گھر والے کے مال و دولت کے حق میں دعائیں مانگتا ہوا جاتا ہے، سخی کے بچے زندہ رہیں، مال و سلامت رہے، آباد رہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب دعائیں مال کے مکان سنتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ بڑا مہذب سوالی ہے، بھیک مانگنا چاہتا ہے مگر ہمارے بچوں کی خیر مانگ رہا ہے، خوش ہو کر کچھ نہ کچھ جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ یہاں حکم دیا گیا ہے ایمان والو، جب تم ہمارے یہاں کچھ مانگنے آؤ تو ہم تو اولاد سے پاک ہیں مگر ہمارا ایک پیارا حبیب ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حبیب کی، اس کی اہل بیت کی اور اس کے اصحاب کی خیر مانگتے ہوئے، ان کو دعائیں دیتے ہوئے آؤ، تو جن رحمتوں کی ان پر بارش ہو رہی ہے اس کا تم پر بھی چینٹا ڈال دیا جائے گا۔ درود شریف پڑھنا دراصل اپنے پروردگار کی بارگاہ سے مانگنے کی ایک اعلیٰ ترکیب ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ نیز اس آیت مقدسہ میں مسلمانوں کو خبردار فرما دیا گیا ہے درود و سلام پڑھنے والوں، ہرگز یہ گمان بھی نہ کرنا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پر موقوف ہیں، اور ہمارے محبوب تمہارے درود و سلام کے محتاج ہیں۔ تم درود پڑھو یا نہ پڑھو، ان پر ہماری رحمتیں برابر برستی رہتی ہیں۔ تمہاری پیدائش اور تمہارا درود و سلام پڑھنا تو اب ہوا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کی برسات تو جب سے ہے جب اور کب بھی نہ بنا تھا، جبکہ جب اور کب بھی نہ بنا تھا، جہاں وہاں کہاں سے بھی پہلے ان پر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ تم سے درود و سلام پڑھوانا یعنی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت منگوانا تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ تم درود و سلام پڑھو گے تو اس میں تمہیں کثیر اجر و ثواب ملے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درود و سلام پڑھنے والے کو مبارک ہو۔ جب آپ ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ 10 بار رحمت بھیجتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور 20 غزوات میں شمولیت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ درود پاک سبب قبولیت دعا ہے، اس کے پڑھنے سے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باب جنت پر قرب نصیب ہوگا۔ درود پاک تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور تمام حاجات کی تکمیل کے لیے کافی ہے۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، صدقے کا قائم مقام بلکہ صدقے سے بھی افضل ہے۔ درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف دور ہوتا ہے، ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، اعمال کی تکمیل ہوتی ہے، دل و جان اسباب و مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پڑھنے والا خوشحال ہو جاتا ہے۔ تو پڑھتے رہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، اعمال کی تکمیل ہوتی ہے، دل و جان اسباب و مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پڑھنے والا خوشحال ہو جاتا ہے،
برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اولاد در اولاد 4 نسلوں تک برکت رہتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے، دنیا کی تباہ کاریوں سے خلاصی یعنی نجات ملتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، ملائکہ درود پاک پڑھنے والے کو گھیر لیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا جب پل صراط سے گزرے گا تو نور پھیل جائے گا۔ ناظرین، آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ پل صراط کیا ہے اور وہ اس میں ثابت قدم ہو کر پلک جھپکنے میں نجات پا جائے گا۔ عظیم تر سعادت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، محسن نبوہ دل میں گھر کر جاتی ہے اور کثرت درود شریف سے صاحب لولاک کا تصور ذہن میں قائم ہو جاتا ہے اور خوش نصیبوں کو درجہ قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جاتا ہے اور خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار فیض اثار نصیب ہوتا ہے۔ ناظرین، جو سب سے بڑی سعادت ہے درود شریف پڑھنے کی وہ یہ ہے کہ روز قیامت مدنی تاجدار سے مصافحے کی سعادت نصیب ہوگی۔ فرشتے مرحبا کہتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، فرشتے اس کے درود کو سونے کے قلموں سے چاندی کی تختیوں پر لکھتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں اور فرشتگان سیاحین یعنی زمین پر سیر کرنے والے فرشتے اس کے لیے درود شریف کو مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پڑھنے والے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔